آتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم اور سفر میں شادی منحوس ہوتی ہے، نہیں کرنی چاہیے. ایسے لوگوں سے آپ بھی کوشچن کریں کہ یہ 2 مہینے تو نکال دیں، چلیں آپ کا قول مان لیتے ہیں، باقی 10 مہینوں میں شادی تو بہت بابرکت ہونی چاہیے. وہ کہیں گے ہاں ہے. یہ جتنے گھر میں فتنے، فساد، لڑائی جھگڑے، لیگ پولنگ ہو رہی ہے، طلاقیں ہو رہی ہیں، مار کٹائی ہو رہی ہے، گالم گلوچ ہو رہی ہے اور جہنم کا سمندر گھر پیش کر رہے ہیں، وہ 10 مہینے کی برکات سے محروم کیسے ہو گئے؟ اور وہ کون سی منوسیت ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ان 2 مہینے میں شادی کر کے حاصل ہوگی، جو ان 12 مہینوں میں شادی کر کے بعض گھروں میں نہیں ہو رہی؟ تو یہ مہینوں کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ ہماری جہالت ہے، یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہمارا عمل اور برا کردار ہے کہ گھروں کے اندر ایسے فتنے فساد ہوتے ہیں. محرم کے بارے میں ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک ہوتا ہے اظہار غم، یہ شرعاً ہمارے دلائل کے مطابق جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے مکتب فکر میں اظہار غم جائز ہے تو اس پہ تنقید بھی نہیں ہے. اور احساس غم یہ تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ امام حسین شہزادہ رسول کو اس طرح بے دردی کے ساتھ ذبح کیا گیا اور آپ کے خاندان کے ساتھ جو برا سلوک کیا گیا، جب یہ ایام خاص طور پر آتے ہیں تو دل بھر آتا ہے، دل غم سے بھر جاتا ہے. اب ایسی کیفیت میں اگر کوئی شخص معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہوئے نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں شادی کروں، کہ مجھے غم محسوس ہو رہا ہے نواسہ رسول کا، اور وہ نہیں کرتا، تو قابل گرفت بھی نہیں ہے. اور سفر کا مہینہ بالکل کوئی خالی کا مہینہ نہیں ہے. یہ عورتوں کی اپنی خرافات ہے کہ جی خالی کا مہینہ ہے، اس میں 13 تاریخ منحوس ہوتی ہے، خاص طور پر کوئی منحوس نہیں ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں کفار اس کو منحوس کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا سفر فرما کر ان تمام بدعتوں کا قمع کیا اور دقیانوسی پن کا اور توہم پرستی کو ختم فرمایا. تمام مہینے برابر ہیں، کسی مہینے کی کوئی منحوسیت نہیں ہوتی، بلکہ یاد رکھیں کہ نحوست کا ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھیں، آپ فرماتے ہیں اگر نحوست ہوتی تو عورت میں ہوتی، پڑوسی میں ہوتی، یا گھوڑے کے اندر ہوتی. اگر ہوتی تو ہے ہی نہیں نحوست. ہمارے ہاں نحوست کو کوئی تصور نہیں ہے، لہٰذا ان مہینوں میں بھی آپ شادی کرنا چاہیں بالکل کریں. لیکن ہاں یہ میں مشورہ ضرور دوں گا، اگر آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ قرآن و حدیث کی دلیلیں تو قلب پہ اثر نہیں کرتی، لیکن لوگوں کی باتیں آپ کو فوراً جکڑ لیتی ہیں اور ذہنی لحاظ سے مفلوج کر کے نفس شیطان کی اطاعت پر مجبور کر دیتی ہیں، تو پھر خدا را آپ نہ کریں. کیونکہ اگر آپ سفر میں شادی کریں گے، کوئی الٹا سیدھا ہو گیا تو کہیں گے دیکھا ہم نے تو قرآن و حدیث کا کہنا مانا، ایسا ہو گیا. اس کا مطلب لوگ صحیح کہتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس ہوتا ہے. تو یہ پھر اتنا ضعیف الاعتقادی انسان کو سکتا ہے کہ دار اسلام سے باہر لے جائے. تو اتنے اگر کمزور ہے تو نہ کریں، اگر مضبوط ایمان کے ہیں تو سفر میں شادی کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا. وہی ہوگا جو باقی 11 مہینوں میں شادی کرنے پر ہوگا. اس لیے بالکل نہ گھبرائیں، اور اس قسم کے مہینوں میں کوئی نحوست نہیں ہوتی. یہ لوگوں نے غلط کہا، اور جو یہ کہتا ہے بلکہ وہ قابل گرفت ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی. کیونکہ جب ایک کام اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے مطلب منع نہیں کیا ہو، اور ایک چیز کی خبر اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے نہ دی ہو، اس خبر کو عام کرنا اور کہنا جی یہ منحوس ہے، تو یہ تو گناہ کا کام ہے. کہ جب اللہ اس کے رسول نے خبر نہیں دی تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ منحوس ہے؟ دلیل پیش کیجیے. پاکستان میں لوگ محرم میں شادی کرنا جائز سمجھتے ہیں، بالکل بے وقوفی کی بات ہے، بدعت ہے. بلکہ محرم میں شادی کرنی چاہیے. حضرت حسین نے خود شادی کی بیٹے کی محرم میں. محرم کے اندر نکاح کرنا جائز ہے، اور شادی اسی کو بولتے ہیں. بعض لوگ رخصتی کرتے ہیں، بعض لوگ نکاح کرتے ہیں. چاہے وہ رخصتی ہو، نکاح پہلے ہو چکا ہو، رخصتی ہو تو بھی جائز ہے، اور اگر نکاح کرنا ہے تو بھی جائز ہے. محرم میں نکاح کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ نکاح کرنا یہ ایک سنت ہے. تو اس سنت کی ادائیگی جو ہے وہ کسی بھی مہینے میں محرم سمیت ممنوع نہیں ہے. اور عام طور پر لوگوں میں جو چیز بری سمجھی جاتی ہے، یا لوگ جس کو برا کہتے ہیں، وہ یہ کہ جو شادی میں لوازمات ہوتے ہیں، ڈھول، گانے، باجے، یہ تو علاوہ محرم کے بھی ناجائز ہیں. یعنی ان ناجائز باتوں سے تو ہماری شادیاں ویسے ہی پاک ہونی چاہیے. تو ان کی نہ محرم میں اجازت ہے، نہ غیر محرم میں اجازت ہے. اور باقی رہا نکاح کرنا، تو نکاح کرنا یہ سنت ہے، اس کی ممانعت کسی بھی مہینے کے اندر نہیں ہے. تو اب رہا معاملہ کہ غم کی وجہ سے اس مہینے میں شادی کو یا کسی خوشی کو حرام سمجھنا. تو بھائیو یہ میرا چیلنج ہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کو، کہ کوئی ایک اپنے اصول محدثین پر روایت بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں خوشی کرنے کو حرام کہا ہو، شادی کرنے کو حرام کہا ہو. لیکن اگر کوئی شخص محرم میں خوشی کرنے کو حرام نہ سمجھے، لیکن اپنے دل میں غم کی وجہ سے کوئی خوشی کا ایونٹ نہ کرنا چاہے، تو بالکل جائز ہے اور حدیث سے ثابت ہے. کوئی کہتا نہیں میرا دل نہیں مانتا، میرے نبی کی اولاد قتل ہوئی ہے، 18 بندے سمیت حضرت حسین کے، اور 54 اور مظلومانہ شہید ہوئے ہیں، میرا دل نہیں مانتا کہ میں محرم کے اندر اپنی شادی کروں یا کوئی اور ایکٹیویٹی کروں. لیکن میں اس کو حرام نہیں کہتا. حرام کہے گا تو پکڑا جائے گا، بدعتی ہو جائے گا. کیونکہ شریعت میں حلال اور حرام کے لیے واضح دلیل چاہیے. جن کا جوان بچہ اگر عید والے دن فوت ہوا ہے، 3-4 عیدیں تو ان کو ہوش ہی نہیں آتی، اور وہ نئے کپڑے بھی نہیں سلواتے، تو آپ ان کو حرام کا فتویٰ لگائیں گے؟ ان کا ذاتی غم ہے. ہاں اگر وہ اس کی دعوت دے کہ تم بھی کرو
तुम शादी ना करो मुहर्रम में, ये हराम है, ये बात गलत है। अपने ऊपर अप्लाई करें। मुहर्रम में शादी भी अभी किया करें। मुहर्रम में शादी के बहुत सारे फायदे हैं। एक ये कि बरकत होगी इंशाअल्लाह, मुहर्रम का महीना है। दूसरा फायदा ये कि बिदत की, जो लोग समझते हैं मुहर्रम में शादी गलत है तो बिदत की मुखालफत होगी, इसका अलग से सवाब मिलेगा। तीसरा फायदा ये कि मुहर्रम में शादी हॉल सस्ते होते हैं, सस्ते में शादी हो जाएगी। क्या ख्याल है? तो फायदे ही फायदे, मजे ही मजे। और रहा ये मसला कि मुहर्रम में शादी हुई और खुदा न ख्वास्ता नाकाम हो गई, अभी लोग ये भी करते हैं, नाकाम हो गए मुहर्रम में हुई थी ना इसलिए, तो उनसे बोलो बहुत से मेरे इल्म में ऐसे हैं जिन्होंने रबीउल अव्वल में की थी, उनकी भी नाकाम हो। शादी के कामयाब होने या नाकाम होने का ताल्लुक इससे नहीं है कि रमजान में हो रही है कि मुहर्रम में, वो इससे है कि मियां बीवी का रिश्ता जोड़ का था या नहीं था, दोनों तमीज से रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर दोनों तमीज से रहना चाहते हैं तो कहीं भी निकाह होगा इंशाअल्लाह कामयाब होगा। अगर दोनों तमीज से या दोनों में से एक में अड़ी है, वो रहना ही नहीं चाहता तमीज से, तो हरम के अंदर बैतुल्लाह के अंदर भी निकाह होगा तो वो नाकाम हो जाएगा। समझ गए? अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। मुहर्रम और हराम में निकाह करें या आप सालगिरह करें या आप कोई भी इवेंट करें, आपको ये जहन में दिल में होना चाहिए कि हम आले मोहम्मद से बुग़्ज़ तो नहीं रखते, क्योंकि हम खुशी मनाने जा रहे हैं, तो आपको वहीं फैसला मिल जाएगा। शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई हराम कराने, ये हमारा मवद्दत का तकाजा है। मवद्दत का तकाजा है कि हम मुहर्रम में खुशी नहीं मना सकते। बाद लोग पूछते हैं जी मुहर्रम तो गुजर गया, अब सफ़र है, क्या हम इसमें कोई इवेंट कर सकते हैं? जी मुहर्रम और सफ़र दोनों गम के अय्याम हैं। एक सवाल यहाँ पूछा जा सकता है कि जी क्या हम सादगी से, एक मजबूरी के तहत, कोई हमारे मसाइल बढ़ गए, क्या हम फ़कत निकाह के सीगे पढ़ सकते हैं? तो इसमें कोई हुर्मत नहीं है। मुहर्रम के अय्याम गुजार के बाद में आप निकाह के सीगे पढ़ सकते हैं, इसमें हराम नहीं है। लेकिन जानबूझकर बगैर वजह के निकाह करें, सालगिरह करें, शादी करें, तो ये मुनासिब फ़ेल नहीं है और ये आले मोहम्मद के साथ